جو مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، ویسے ہی میرے آقا سید عالم کے ارشادات کی کتاب یعنی حدیث شریف کی کتاب آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ مسلم شریف، بخاری شریف آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، اس کو ضرور یہ ہے کہ جلوس، کیونکہ اعتراض بہت بڑا اعتراض ہے کہ بھئی یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں آپ، جلوس کیوں نکال رہے ہیں آپ، کہ جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، جلوس سے کیا فائدہ حاصل۔ السلام علیکم دوستو، ابھی ہم لوگ اس وقت درگاہ شریف قادری چمن میں موجود ہیں۔ فخر دکن حضرت العلامہ مولانا سید اولیاء حسینی قادری المعروف مرتضیٰ پاشا صاحب جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، حضرت نے دیر رات گئے ہمیں وقت دیا، ہم ان کا شکر گزار ہیں۔ میلاد ریلی 12 ربیع الاول یعنی 19 اکتوبر کو ہونے والی ہے، اس کے تعلق سے حضرت سے کچھ چند سوالات تھے، تو ہم عوام کی طرف سے حضرت سے کچھ سوالات اور کچھ باتیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کتنے سال سے آپ کی یہ میلاد ریلی چل رہی ہے؟ الحمدللہ یہ 14واں سال رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کی تیاریاں ابھی تک کتنی ہوئی ہیں؟ الحمدللہ تیاریاں مکمل ہے۔ جو ہمارے ساتھی ہے، یہ دراصل سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، یہ ایک اس کا نام سے ہی آپ ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، یہ سارے سنیوں کو یونائٹ کرنا ہے۔ یہ 130 تنظیمیں ہیں جو الحمدللہ سب کی رضامندی سے سب کو ساتھ لے کر بات کی گئی، اور سب کے ساتھ الحمدللہ جب یکسانیت ہو گئی سب کی رائے میں، تو پھر الحمدللہ یہ تنظیم قائم کر دی گئی۔ حضرت دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے نام اس کا منسوب کیا سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، لیکن ایسا کیوں ہے کہ تلنگانہ کی حد تک ایکٹیو رکھتی ہے؟ کیا ہندوستان کے دوسرے اسٹیٹس میں بھی آپ لوگ شاخیں قائم کریں گے؟ میرے بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ جیسے ہی حیدرآباد کے اندر سنی یونائٹڈ فورم 130 تنظیمیں الحمدللہ ایک ہم خیال ہو گئے ہیں، ویسے ہی ہمارے آندھرا پردیش میں بھی ہے، تلنگانہ میں بھی ہے، نیلور ضلع کے اندر بھی ہے، اور الحمدللہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں بھی الحمدللہ اس کا قیام ہے، اور اب سے نہیں سالوں سال سے یہ لوگ کام کرتے ہیں، جس انداز سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا۔ اس کی قائم کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کتنے سال سے یہ جلوس ہے، کون سا جلوس ہے؟ 14واں جلوس ہے، ٹھیک ہے 14واں جلوس ہے، تو کیا اس سے پہلے جلوس نکلتا بھی تھا، یا پھر صرف 14 سال سے ہی میلاد جلوس نکل رہا ہے؟ تو الحمدللہ تقریباً ہم جن لوگوں کو جوڑے ہیں اس کے اندر سے بہت سے تنظیمیں جلوس نکالا کرتے تھے، قدیم زمانے سے جلوس نکلتا ہے میلاد کا، تو الحمدللہ اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی تنظیمیں جلوس نکالا کرتی تھی۔ لیکن اس سلسلے میں ہم جب سب سے ملاقات کیے، فرداً سب تنظیم والوں کے گھر گئے، ملاقات کرے، ان کو اپنے پاس بلائے، بات کیے، اس کے بعد میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بھئی ہم سب مل کر ایک جٹ ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ تو بولے روٹ بدلنا ہوگا، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ اپنی روٹ اور وقت تھوڑا سا تبدیل کر لیں، تو الحمدللہ ہم سب یکجٹ ہو کے شاہ طیبہ کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ، میرے آقا کے نام 2 قدم ساتھ ساتھ کہہ کر نکلیں گے۔ اب اس کے اوپر بعض لوگوں نے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تنظیم کیوں نکالتی ہے سنی یونائٹڈ فورم؟ میلاد جلوس نکالنے کی بنیادی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ اس سے کیا فائدہ حاصل ہے؟ تو میں بالکل مختصر انداز میں آپ سے 2-3 باتیں جو میں بار بار کہتا ہوں وہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سنی یونائٹڈ فورم میلاد جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، میلاد جلوس میلاد جلوس میلاد جلوس، پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پھر میلاد جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ سینکڑوں مرتبہ عوام کے درمیان جا کے ہم نے بتا دیا ہے کہ میلاد جلوس ہم اس لیے نکالتے ہیں، پھر بھی لوگ اعتراض اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، تو وہ فرقہ مترزہ کو رہنے دیں، وہ اپنا اعتراض اپنی جگہ رکھیں، لیکن ہم ہر مسلمان فرد تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ میلاد جلوس کی ہمارے اپنے خیالات، ہمارے اپنے جذبات، یا ہمارا اپنا شوق یا ہمارا اپنا یقین نہیں ہے، بلکہ اگر جو لوگ اسلامی تاریخ سے واقف ہیں تو وہ لوگ ضرور اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ دیکھیے گا کہ اسلام کا ابتدائی دور 1400 ساڑھے 1400 برس ہو گئے، تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ رہتے، تو صحابہ کرام چیدہ رہتے، چھوٹی بستی تھی، اپنے اپنے مکانات میں رہا کرتے تھے، تو لیکن وہاں پر وہ لوگ، وہاں پر کلمہ پڑھنا ظلم تھا۔ آج جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی پاک سید عالم کی حدیث سنانا جرم تصور کیا جا رہا ہے۔ ہر حدیث ہر مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے، کیونکہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے چینل کو بہت مقبولیت حاصل ہے، بہت سے ویورز ہیں آپ کے، تو میں ان لوگوں تک یہ بات بولوں گا کہ جیسے آپ کے گھر میں قرآن مجید فرقان حمید ہے، ویسے ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے وہ آپ کے گھر میں ہو، بخاری شریف جو حدیث کی کتاب ہے وہ آپ کے گھر میں ہو، اور اس کو آپ پڑھیں، اپنے آل اولاد کو پڑھائیں، نہ صرف
عربی متن پڑھیں بلکہ اس کو اردو میں بھی آپ گھر میں رکھیے گا، اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے گا تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. کیونکہ آج ہزاروں مسلمان ہیں کہ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کی حضور پاک سید عالم کی کوئی حدیث اگر اس کے فرقے کے خلاف پڑتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. تو شارحین حدیث کو پڑھ لیں. اگر حدیث کی فہم میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو شارحین حدیث کو پڑھیں. حدیث کو کی تائید حدیث کرتی ہے، حدیث کی وضاحت حدیث مبارک کی شرح حدیث شریف ہی کر دیتی ہے. تو اس کو ضرور بضرور ہر مسلمان کو میں پرزور اپیل کروں گا، بلکہ میری زندگی کا نچوڑ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان کے گھر میں قرآن ہے ویسے ہی میرے آقا سید عالم کے ارشادات کی کتاب یعنی حدیث شریف کی کتاب آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. مسلم شریف، بخاری شریف آپ کے گھر میں ہونی چاہیے. اس کو ضرور بضرور پڑھیں. انشاءاللہ تعالی بہت سے غلط فہمیاں اور بہت سے اپنے بنائے ہوئے نظریات ختم ہو جائیں گے اور مسلمان بڑی حد تک متحد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ سوال یہ ہے کہ جلوس، کیونکہ اعتراض بہت بڑا اعتراض ہے کہ بھئی یہ جلوس کیوں نکال رہے ہیں آپ، جلوس کیوں نکال رہے ہیں آپ. تو جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ ہم نے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کی بستی میں مسلمان چیدہ چیدہ تھے. کلمہ پڑھنا جرم تھا. اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا تو اس کے اوپر بڑا ظلم و ستم ہوتا، اس کو سوشل بائیکاٹ ہوتا، اس کے خلاف نہ جانے کتنے پروپوگنڈے کیے جاتے کہ لوگوں کے سامنے کہا جاتا کہ دیکھو یہ لات کا گستاخ ہو گیا، یہ منات کا گستاخ ہو گیا، یہ حبل کا گستاخ ہو گیا. تو لات، منات، عزات، یہ جو حبل، یہ بڑے بڑے بت تھے، ان کے مخالف ہو گئے، ان کے گستاخ ہو گئے بول کر وہاں کے لوگوں میں اشتعال پیدا کیا جاتا تھا. آج میرے آقا سید عالم کی حدیث سناتے ہیں تو لوگوں میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت معیوب بات ہے. ہر مسلمان جب خود ہر مسلمان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب مسلم شریف ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اختلافات دور ہو جائیں گے. اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی جو اعتراض ہے کس بات پر کہ جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، جلوس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو فائدہ نقصان کی بات تو میں انشاءاللہ تعالی آگے کروں گا، لیکن پہلی بات آپ سے ضرور و ضرور یہ کہوں گا کہ یہ میرے آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا سنت ہے؟ حضور پاک سید عالم کو جب دیکھا کہ مسلمانوں کے حالات بڑے عجیب ہے، ظلم مشرکین کا بڑھ گیا ہے، تو حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آ کے پیشکش کی کہ یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے، میرا گھر جوڑی نما گھر ہے، سارے مسلمانوں کو اس میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ثابت ہو سکے. تو حضور پاک سید عالم نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرمایا اور آپ ارقم بن ارقم کے مکان میں رہنے لگے. آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کے جتنے مسلمان تھے وہ میرے آقا کے ساتھ رہا کرتے تھے. جب مرد حضرات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو 40ویں مسلمان تھے، آپ نے بار بار سنا ہوگا. تو اس میں جب آپ کا اسلام قبول کرنا تھا تو مسلمانوں میں ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا اور ان لوگوں نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں جب کفر پہ تھا، لات، منات، عزات کو اور حق سمجھتا تھا. آج بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ غلطی پر ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت صحیح ہے، ہم بہت صحیح ہے. وہیں سے تو اختلاف ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی غلط کو غلط سمجھ کر اس کی تائید نہیں کرتا بلکہ غلط کو صحیح سمجھتا ہے تبھی تو اس کی تائید کرتا ہے، اس کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر بھی جو لوگ غلط سمجھتے تھے اسلام کو، ان لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی اور وہاں پر حضرت عمر فاروق جب تک لات، منات، عزات کو کے ماننے والے تھے تو آپ نے کہا کہ میں پہلے بتوں کا پجاری تھا، بتوں کو تو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے اللہ کی معرفت عطا فرمائی ہے، توحید کی دولت عطا فرمائی ہے. تو میں الحمدللہ آج ہم توحید کے مرکز کی طرف بڑھیں گے، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف. حضور پاک سید عالم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معروضے کو قبول فرمایا اور مسلمان جب خوش ہوئے تو تکبیر بلند کیے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک دن یا 2 دن پہلے ایمان لائے تھے، آپ نے 20 آدمیوں کو 2 ٹکڑی بنا دیے اور پھر اس میں حضور پاک سید عالم خود تشریف فرما ہوئے بذات خود بنفس نفیس. میرے آقا سید عالم نکلے تو اسلام کا سب سے پہلا جلوس تھا اور اس وقت کے جتنے مسلمان مرد تھے سارے کے سارے اس جلوس میں شریک تھے اور تکبیر بلند کرتے ہوئے بڑے
راستوں سے, چھوٹے راستوں سے, سڑکوں سے گزرتے ہوئے توحید کے مرکز کو پہنچے ہیں, اللہ کے گھر کو پہنچے ہیں, وہاں پر جا کر بیت اللہ کا طواف کیے ہیں. تو یہ جلوس نکالنا سنت رسول پاک کی ہو گئی. اب سیدنا عمر فاروق کا اسلام لانا مسلمانوں کو مسرور کر دیا, خوش کر دیا. تو مسلمان جب خوش ہوئے تو تکبیر بلند کرے ہیں, مسلمان جب خوش ہوئے تو جلوس نکالے ہیں. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت, جو آپ کی ولادت باسعادت کا جشن مناتے ہیں, وہ لوگ آقا کی ولادت کے جشن کی خوشی میں یہ کہ خود جلوس نکالتے ہیں. تو خوشی کے موقع پر جو اولین و سابقین تھے وہ سارے مسلمان جلوس نکالے ہیں. آقا سید عالم اس میں شریک ہوئی. اسلام کا پہلا جلوس تھا. ہم آقا سید عالم کی ولادت باسعادت کے موقع پر جلوس نکالتے ہیں, اور جلوس نکالتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف جلوس نکالے گئے اور آگے. یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, خوشی کی بات ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تکبیر بلند کرنا, سڑکوں پہ اتر آنا, اس سے کیا فائدہ ہے. اس سے فائدے یہ ہیں میرے بھائی کہ سب سے پہلے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد جو سڑکوں پر یکجٹ ہو کے نکلے. جب چار دوست اگر ایک ساتھ کہیں تفریح کو جاتے ہیں, کہیں باہر جاتے ہیں, تو ان میں مزاجوں میں شرارت پیدا ہو جاتی ہے. دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کرنے لگتے ہیں, کسی نہ کسی کو کچھ کامنٹس پاس کرنے لگتے ہیں. لیکن الحمدللہ میلادی بھائی لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی زبان پہ ان کے درود و سلام ہوتا ہے, ہاتھ میں شیرنی ہوتی ہے, مٹھائی ہوتی ہے, شربت ہوتا ہے, دودھ ہوتا ہے, لوگوں میں بانٹتے ہوئے. چھوٹے بچے دکھتے ہیں تو پیپر میٹ, خوریش اور ان کو چاکلیٹ, کیڈبری بانٹتے ہوئے جاتے ہیں. تو الحمدللہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مسلمان یہ کون سی قوم ہے جو لاکھوں کی تعداد میں نکلنے کے باوجود بھی برادران وطن سے بھی مل رہی ہے. اور ہمارے ہندو برادری کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جو ہم جب ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں سے گزرتے ہیں, تو وہ لوگ آگے بڑھ کر گل پوشی کرتے ہیں, شال پوشی کرتے ہیں, سمان کرتے ہیں. پھر اس طریقے سے ان میں بھی کئی کمیونٹیز ہے, ہر کئی کمیونٹیز کے لوگ آگے بڑھ کے آ کے گل پوشیاں کر رہے ہیں, تو بغل گیر ہو رہے ہیں. تو بڑا اچھا پیغام جا رہا ہے یہ برادران وطن کو. اور مسلمانوں کا جو مزاج ہے, جو کلچر ہے, اور جو ان کا امیج بنا ہوا ہے, وہ امیج بڑا اچھا ثابت ہو رہا ہے. لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی اچھا مسلمان اتنے پیارے ہوتے ہیں, اتنے اچھے ہوتے ہیں, اتنے ہزاروں کی تعداد میں نکل کے بھی ہم سے اتنی محبتوں سے ملتے ہیں. راستے میں اگر کوئی آدمی جا رہا ہے, غیر مسلم بھائی ہے, سواری پہ جا رہا ہے, حالانکہ یہ بندوبست کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے جلوس گزرتا ہے وہاں کے راستوں کو بتا دیں, ڈائیورٹ کر دیں ٹریفک کو, اور پھر ان کو جانے کا راستہ دیں. لیکن کبھی لوگ آ جاتے ہیں تو الحمدللہ جلوسی بھائی, میلادی بھائی راستہ اپنا رک جاتے ہیں, ہزاروں کا, لاکھوں کا جلوس روک کر ایک آدمی کو پاس کرتے ہیں, اس کی سواری کو پاس کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا پیغام ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اسلام کی شوکت اور حمیت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے مر گئے ہیں, ہم کامیاب ہو گئے ہیں, اور اب دیکھیں تو کوئی انسان یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا نہیں ہے. لوگ شرما رہے تھے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں, ہم آقا سید عالم کی شفاعت کے ماننے والے ہیں, ہم آقا سید عالم کی استعانت کے قائل ہیں. یہ ساری چیزیں جو تھی لوگ شرماتے تھے کہ بھئی یہ پرانی باتیں ہو گئی. جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں تو مجھ سے خود بنفس نفیس کئی لوگ جو نئے شہر میں رہنے والے مل کے کہا کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, کہ ہم شرماتے تھے. اور نئے شہر سے کئی لوگ صرف اپنے چھوٹوں کو ساتھ لے کر, نونہالوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں, اس لیے کہ بولے اتنا بڑا مجمع مسلمانوں کا دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس جاتی تھی. ہم جہاں جن ماحول میں, جن اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, یہاں پر الحمدللہ بہت اچھی ہے, اور اس کے اندر کوئی تنم تنی کی بات نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کی مخالفت کی بات نہیں ہے. یہ کسی کی مخالفت میں جلوس نہیں, بلکہ آقائے نامدار رحمت للعالمین کے نام سے نکلتا ہے, تو رحمتوں کو, محبتوں کو بانٹتے ہوئے جاتے ہیں.